يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز شام، رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر
ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، اور بھی اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی مخلوقات ہیں۔ بعض چیزیں انسانوں اور جانوروں میں مشترک پائی جاتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی حرص ہے، وہ انسان میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے۔ غصہ مثال کے طور پر آ جاتا ہے، انسان کو بھی آتا ہے، جانور کو بھی آتا ہے۔ خوشی کا اظہار، خوش ہونا، یہ انسان کے اندر بھی وصف ہے، جانور کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب اتنے سارے اگر اوصاف اور وصف انسان اور جانور میں مشترک ہے، تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو جانور سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے؟ انسان اور جانور کا امتیاز اور فرق کس وصف اور کس شے سے ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں وصف مشترک ہے۔ خوش ہونا، غصہ آ جانا، یہ ساری چیزیں تو مشترک ہیں انسان و جانور میں، تو ان چیزوں سے تو فرق نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی ایک وصف ایسا تو ہوگا یقیناً کہ جس کے ذریعے انسان اور جانور کے درمیان امتیاز اور فرق کیا جائے، تو وہ وصف حیا کا وصف ہے کہ حیا کا وصف جو ہے یہ انسان اور جانور کو ممتاز اور جدا کرتا ہے، کہ حیا کا ایک عنصر جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے اور اس کو فطرتی طور پر با حیا بنایا ہے، یہ جو وصف ہے یہ انسان کے اور جانور کے مابین امتیاز اور فرق کرتا ہے۔ اور بھی کئی فرق ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ عقل عطا فرمانا، یہ انسان و جانور کے درمیان امتیاز کی ایک وصف ہے، صورت ہے۔ حیا بھی انہی وصفوں میں سے ایک وصف ہے کہ جس کے ذریعے انسان جانور سے ممتاز رہتا ہے، جدا رہتا ہے۔ اور اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ وصف ایسا ہے جو انسان و جانور کے درمیان امتیاز اور فرق کرتا ہے، تو جس میں یہ وصف نہیں ہوگا تو یقیناً پھر اس کا امتیاز اور فرق ختم ہو جائے گا۔ جس کے اندر وہ حیا کا عنصر نہیں پایا جائے گا تو یقیناً اس کا جو جانور کے ساتھ فرق اور امتیاز پایا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ بالکل جانور کے مشابہ اور مثل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا حصہ اور شعبہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، درجے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے شعبوں اور درجوں کا ذکر فرمایا، تو کہا حیا جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور حیا اور ایمان ایک اس طرح کی لازم اور ملزوم چیز ہے کہ ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کو مستلزم ہے۔ جہاں حیا نہیں ہوگی، فرمایا جب دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا خود بخود ہی اٹھ جائے گا۔ حیا اٹھ گئی تو پھر ایمان کے اٹھنے کا بھی خطرہ ہے، سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر مطلب حیا بھی نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں حیا ہوگی تو وہاں ایمان کا عنصر بھی ہوگا، اور جہاں حیا نہیں ہوگی تو وہاں سمجھے ایمان کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ایسا جو ہے وہ اہمیت والا اور لازمی اور ضروری وصف ہے انسان کے اندر۔ بڑی بد نصیبی ہے کہ زمانے کے اندر اور جس طرح بے حد خرابیاں ہیں، ایک یہ خرابی بھی ہے کہ یہ حیا کا عنصر اب بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دن بدن، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مہینہ اور سال گزرنے کا انتظار کریں، آپ دن کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے تو حیا کا جو لیول اور درجہ ہے وہ بہت زیادہ گر جائے گا۔ ایک دن کے اندر آج کچھ ہے اور اگلے دن اس لیول اور درجہ جو ہے وہ اس کا بالکل نیچے آ جائے گا۔ اس قدر اس وصف کے اندر خرابی پائی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم قوم کی بربادی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ حیا نہ ہونے سے بڑی بڑی جو ہے وہ قومیں اور بڑے بڑے لشکر تباہی کا شکار ہو گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سامری کی قوم کے خلاف لشکر لے کر نکلے
تو اس کی قوم والوں نے سامری سے کہا کہ تم تو دعا کرو ان کے خلاف، تمہاری دعا تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس نے پہلے انکار کیا، اس نے کہا نہیں وہ تو نبی ہیں، ان کے خلاف میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، ان کے خلاف بد دعا کروں گا تو میرا تو اپنا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن مال اور عورتوں کے لالچ میں آ کر اس نے اپنی زبان کھولی، اور جب اس کی بد زبان کھلی حضرت موسیٰ کے خلاف، اللہ نے اس کی وہ جو نعمت تھی وہ سلب فرما لی، اس کی جو دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں اور وہ زبان لٹک کر باہر آ گئی۔ اب اس کی قوم والے اس سے مشورہ کرنے لگے کہ یار کچھ تو کرو ہمارا، پہلے تمہاری دعائیں قبول ہوتی تھیں لیکن اب وہ نہیں ہو رہا، تو کوئی تو مشورہ دو کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم نے اس لشکر کو شکست دینی ہے تو ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو، ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو۔ تو انہوں نے کچھ مخصوص عورتیں تیار کیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں کی طرف بھیجی گئیں۔ ایک فوجی بہکا، ایک فوجی، باقی کسی نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، ایک فوجی بہکا، اس کی حیا ختم ہوئی اور اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا، تو اللہ نے اس پورے لشکر کو بیماری کا شکار کر دیا، پورا لشکر بیماری کا شکار ہو۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حیا کس قدر لازمی اور ضروری ہے، کہ حیا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے لشکر زیر ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم کو خراب کرنا ہو اور وہ خراب نہ ہو رہی ہو، بڑی آپ نے کوششیں کر لی ہوں اور وہ قوم خراب نہیں ہوتی، آپ اس کے نوجوان کے اندر بے حیائی پیدا کر دیں، آپ اس قوم کے نوجوانوں کو بے حیا کر دیں، وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، خود ہی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کوئی اور کام کرنے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمنوں نے بڑی کوششیں کی، لشکر جو ہے وہ لے کر آئے، لڑائیاں کی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، بہت کوئی کوشش کی گئی، لیکن وہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکے کسی طور۔ لیکن جب بے حیائی کا عنصر پھیلا دیا مسلم نوجوانوں کے اندر، مسلم قوم کے اندر، جب بے حیائی کا عنصر پھیل گیا تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلم قوم ذلیل و رسوا ہے، کس طرح ضلالت اور رسوائی اس کا مقدر ہو چکی ہے کہ اس قوم نے اس حیا کو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، حیا اور ایمان، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود ہی اٹھ جاتا ہے، جب ایک شے جاتی ہے تو دوسری خود بخود ہی چلی جاتی ہے۔ تو جب حیا چلی جائے گی تو اپنے ساتھ ایمان کو بھی لے جائے گی، جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مسلم ذہنوں کے اندر یہ اعتراض پیدا ہوتے آپ کو نظر آئیں گے کہ خدا نے تو ہمیں بنایا ہے، خدا کو کس نے بنایا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے گی تو پھر مسلم قوم کے اندر اس کے ذہن کے اندر یہ اعتراضات امڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم جو ہے وہ انسان، ان کی تخلیق انسانوں سے نہیں بلکہ باندروں سے کی گئی ہے، پہلے باندر تھے پھر بعد میں انسان بن گئے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مسلم ذہن کے اندر یہ وساوس پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، تم سائنس پر یقین کرو، تم لاجک پر یقین کرو، جو لاجک کہتا ہے اس کو مانو، مذہب جو ہے یہ دقیانوسی باتیں ہو چکی ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، اس پر جو ہے وہ کان دھرنے کی اور ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لاجک کو دیکھو سائنس کیا کہتی ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب حیا کا عنصر ختم کر دیا گیا ہے، حیا گئی تو اپنے ساتھ ہی ایمان کو لے چلی، حیا رہتی ایمان مضبوط رہتا، ذہن کے اندر یہ خیال نہ آتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آتا رہے گا اور وہ تم سے کہتا رہے گا فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، وہ یہ کرتا 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 اینڈ رزلٹ یہ نکالے گا، تم سے سوال کرے گا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، یہ چیزیں تو سب اس نے بنا دی ہیں، پھر خدا کو کس نے بنایا ہے۔ اور یہ سوال آج ابھرتی ہوئی جوانی میں جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بے حیائی ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے اذا فات الحیا ففعل ما شئت، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے حیا فوت ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر چاہے جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حیا یہ وصف ہے جو انسان اور جانور کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرتا ہے۔ جانوروں میں حیا کا وصف نہیں ہوتا، انسان میں ہوتا ہے حیا کا وصف، لیکن جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر تمہارے اور جانور کے درمیان چونکہ کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، تم بھی جانوروں کی مثل ہی ہو چکے ہو، مشابہ ہو چکے ہو، تو پھر جانور کو جب کوئی خیال نہیں ہوتا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے تو پھر تم بھی جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کیا ٹینشن ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ دن بدن یہ معاملہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ کو مہینوں
ہفتوں اور سالوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ سال گزرے کہ پھر جا کر جو ہے وہ تھوڑی اور تبدیلی ہے. نا دن بدن یہ جو ہے وہ تبدیلی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ آج سے پیچھے جو ہے وہ کچھ دن کچھ سال پیچھے چلے جائیں, وہ باتیں کہ جن کا تصور بھی محال ہوتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر, جن کے بارے میں سوچنا بھی برا سمجھا جاتا تھا, آج وہ باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں. آج وہ الفاظ اور آج وہ خیالات لوگ اپنی زبانوں پر بے دھڑک بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ خرابی آ چکی ہے. حیا کا جو عنصر ایک مسلمانوں کے درمیان, ایک صحابی کو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق سمجھا رہا ہے, حیا کے متعلق لیکچر دے رہا ہے, تو اسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ کہنے کا مقصد تھا کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے حیا کے متعلق. جب یہ مومن ہے تو حیا ہوگی اس کے اندر, یہ ٹینشن نہ لو کہ اس کے اندر حیا, جب یہ مومن ہے تو پھر اس کے اندر حیا ہوگی. اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن ہو تو اس کے اندر حیا کا ہونا لازمی اور ضروری ہے, لیکن جب حیا نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کے ایمان پر شک ہونا چاہیے. ہمیں اس کا ایمان مشکوک ہے کہ اس کے اندر حیا نظر نہیں آ رہی. اور بہت ساری صورتیں ہیں حیا کے نہ ہونے کی. آج جیسے جو دن ہے 14 فروری کا جو دن ہوتا ہے, اس کو مخصوص انداز میں مخصوص قوم کے لوگ مناتے ہیں. اب اس قوم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ دن کہاں سے ثابت ہے, کہیں قرآن و حدیث کی آیت میں یا کہیں حدیث کے اندر آیا ہے. ہم شب برات پر جو ہے وہ کچھ کریں, معراج شریف پر کوئی عبادت کرے تو سارے ہم سے سوال کریں گے یہ کہاں قرآن کی آیت میں آیا ہے یا حدیث کے اندر آیا ہے. اس قوم سے کون سوال کرے گا کہ یہ دن کہاں سے آیا ہے جس کو تم نے جو ہے وہ شروع کر لیا. اور بے دھڑک جو ہے وہ مناتے ہیں لوگ اس بات کو, اور یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہمارے ٹی وی چینلز پر پہلے اس کی اتنی دھوم دھام اور تشہیر نہیں ہوتی تھی, اب آپ کو اس کی فل تشہیر نظر آئے گی. پروموٹ کیا جا رہا ہے اس ایونٹ کو, اور آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے جو ہے وہ ریڈ کلر کے دل کی شیپ کے بنائے ہوئے بلون لوگ بیچتے ہوئے. یہ کل میں ابھی گزر کے آ رہا تھا تو جو ہے وہ بلون والے اور غباروں والے کھڑے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں وہ. اب یہ کیا ہے, پروموشن نہیں ہے تو اور کیا ہے, پروموٹ نہیں کیا جا رہا اس ایونٹ کو تو اور کیا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب آپ نے کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو بے حیا کر دیں, پھر آپ کو نہ جنگ کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو ان پر لشکر جو ہے وہ لے کر آنا پڑے گا, نہ آپ کو ان کے جو ہے وہ وسائل پر قبضہ کرنے پڑے گا. وہ سب کچھ خود ہی آپ کے حوالے کر دے گا جب آپ اس کو بے حیا کر دیں گے. جب انسان بے حیا ہو گیا تو پھر سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا, پھر جو اس کے پاس ایمان کی دولت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. یہ انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ حیا کا عنصر پیدا ہو. ہمارے انبیاء کرام, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت حیا فرمانے والے, اور آپ کی حیا کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے. کنواری عورت جو حیادار ہوتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ حیادار نبی پاک علیہ السلام تھے. بچپن میں ایک مرتبہ کعبے کی جب جو ہے وہ تعمیر کا سلسلہ جاری تھا تو آپ جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے, تو اس کی وجہ سے سخت دھوپ گرمی تھی. آپ کے چچا عباس نے کہا کہ اے بچے, آپ اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھ لیں, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ ہوا لگے گی, کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے گرمی کم ہو جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کیا, فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر گئے, فوراً بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو نبی پاک علیہ السلام سے آپ کے چچا عباس نے پوچھا کہ بچے کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے یہ کام کیا تو خود بخود میری طبیعت بوجھل ہو گئی, خود بخود میری طبیعت کے اندر جو ہے وہ جو اطمینان تھا پہلے وہ ختم ہو گیا میری طبیعت کے اندر, اس وجہ سے میں سنبھل نہیں پایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا. اس کے بعد کبھی نبی پاک علیہ السلام نے ایسا فعل نہیں کیا. اب یہ حیاداری ہے نبی پاک علیہ السلام کی. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تا آپ دیکھیں گے تمام انبیاء کرام حیادار. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ قصص کی آیت مبارکہ ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کچھ لوگ موجود ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو سائڈ پر کھڑی ہیں, وہ آگے بڑھ کر پانی نہیں پلاتی. آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزور عورتیں ہیں, ہمارا باپ بوڑھا ہے, وہ نہیں آ سکتا. جب سب لوگ چلے جاتے ہیں ہم انتظار کرتی ہیں, جب سب چلے جاتے ہیں تو پھر آگے ہم بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, چلی جاتی ہیں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب ہی دوسرا کنواں تھا، پتھر رکھا ہوا تھا، اس پر مضبوط پتھر اٹھایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور بھیج دیا واپس۔ جب ان بچیوں نے جا کر اپنے والد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا ماجرا بیان کیا، شعیب علیہ السلام نے کہا انہیں بلا کر لاؤ، ہم انہیں اس کی اجرت دیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ تو وہ بچی چلتی چلتی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ ہم آپ کی اجرت دے دیں۔ تو آپ اجرت لینے پر راضی تو نہیں ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ روانہ ہوئے ان کے ساتھ۔ اب وہ آگے چل رہی تھیں، ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ جاتا تھا اور پنڈلی نظر آتی تھی۔ وہ لڑکی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی راستہ دکھا رہی تھیں آگے آگے چل کے، ہوا کی وجہ سے پنڈلی سے کپڑا اٹھ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے آ جائیں میرے، میں آگے آگے چلوں گا آپ کے، آپ مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی چلی جائیے اور ہم جو ہے وہ اس طرح آپ کے گھر پہنچ جائیں۔ یہ حیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ لیکن ایسی بے حیائی آج ہمارے اندر پھیل گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کو مذاق سمجھ لیا اور مذاق کے اندر جو ہے وہ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اور عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حیا کا ہونا انسان کے لیے بڑا لازمی اور ضروری ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے، اس کام کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، میرے گھر میں بھی میری بہن یا بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جس کام کی طرف میں مائل ہو رہا ہوں میرے گھر میں بھی میری بہن ہے یا بیٹی ہے۔ ایک بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زنا کی اجازت مانگی کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں زنا کی اجازت دے دیں گے، لیکن کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری محارم عورتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تمہاری محارم ماں ہے، تمہاری خالہ پھپھو، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، ساری محارم ہے تمہاری، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں بالکل، میں تو ایسی بات پسند ہی نہیں کروں گا، ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے لیے تم اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن یا بیٹی ہے، یا کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھو ہے، تو پھر تم جب اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہے تو پھر کیوں دوسرے کے لیے اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو جب انسان اس کام کی طرف نکل رہا ہے تو اس کے قدم کیوں نہیں لڑکھڑاتے؟ کیوں اس کا دل نہیں لرزتا کہ میں جس کام کی طرف جا رہا ہوں میرے گھر کے اندر بھی میری محارم عورتیں بیٹھی ہوں، میں جس کام کے پیچھے چل رہا ہوں اگر وہی کام کوئی میری عورتوں کے ساتھ کر دے؟ ہمارے یہاں پنجابی لوگ ہیں نا تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورت پر نظر رکھی ہے تو ہم مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن یہی بندہ جو مارنے کاٹنے پر ہے نا، یہی بندہ شام کو اپنے موبائل پر بیٹھ کر کسی دوسری کی عورت کے اور لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شرم و حیا ہے؟ یعنی یہ حیا ہے کہ میری جو ہے وہ گھر کی عورت کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی، کوئی نظر اٹھائی تو میں اس کو مار کاٹ کے رکھ دوں گا، لیکن میں جو ہے وہ کسی دوسرے کی عورت لڑکی کے ساتھ بات کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھر۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے کیوں یہ بات بری نہیں لگتی، میرا دل کیوں نہیں لرزتا اس بات سے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے جو ہمارا پورا موضوع ہے، بے حیائی، کہ بے حیائی ایسی عام ہو چکی ہے کہ اب یہ مجھے بات کوئی بھاری لگتی نہیں ہے، میں اس بات کو کچھ سمجھتا نہیں، یار ٹھیک ہے نا، اور اس کو پھر معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیتے پھرتے ہیں، کہاں سے سن لیتے ہیں وہ روایتیں کہ جن کا مفہوم اور معنی ہی کچھ اور ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس رنگ کے اندر ڈھال دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس سے تمہیں محبت ہو تم اپنی محبت اس کے سامنے بیان کر دو، جس سے تمہیں محبت ہو تم اپنی محبت اسے بیان کرو، اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ روایت کس کانٹیکسٹ میں اور کس بات میں کس معنی میں کی گئی تھی وہ الگ چیز ہے، لیکن جس طرح اس کو ڈھال کر اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے وہ سارے عقل مند سمجھ سکتے ہیں کہ یہ روایت اس کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ محبت کا جو عنصر اللہ نے دیا ہے، محبت کسی سے ہو جانا، یہ کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے، یہ ایک فطرتی عمل ہے، ہو جاتی ہے محبت، لیکن سب سے بہترین محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ مجھے کسی سے محبت ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں وہ نماز پڑھتا ہے روزانہ جا کر، میں اس کو دیکھتا ہوں وہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
تو یہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ آدمی جس سے تمہیں محبت ہو گئی اللہ کے لیے، اس کو اپنی محبت بیان کرو کہ یار تم بڑے نیک آدمی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ تم اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے ہو، اور کوئی جو ہے وہ محبت کے اندر بات نہیں ہے۔ یہ بیان کرنا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس سے محبت ہو اسے یہ بات بیان کر دو جا کر۔ لیکن اس روایت کو کسی اور ہی جو ہے وہ شکل اور رنگ کے اندر ڈھال کر لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات اینڈ پہ کرتے ہیں، وہ جی مولویوں نے دین سخت کر دیا ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں، پہلے بھی ہوتا تھا یہ کام۔ کہاں ہوتا تھا؟ یہ کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے۔ اپنی بے حیائیوں کو ہمیں کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ بے حیا ہم ہو گئے ہیں اور ہم ڈال پچھلے لوگوں پر دیں کہ وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے، پہلے بھی ہوتا تھا یہ، تو آج ہو گیا تو کیا بات ہے۔ یہ سراسر بے حیائی کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کو پسند ہے تو وہ رشتہ بھیجے اس کی طرف، اپنے گھر والوں کی بات چیت کروائے اس کے ساتھ اور کمٹمنٹ کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ پسند کی شادی کرنے سے تو اسلام نہیں روکتا، قطعاً نہیں روکتا۔ کسی کو پسند کیا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں، رشتہ کر کے شادی کر لیں۔ لیکن یہ کہاں سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ سال ہا سال موبائل پر بات چیت رکھیں یا ملنے جلنے کا سلسلہ رکھیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے راستے اور آپ اپنے راستے۔ یہ ہمارے سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر یہی تو ہوتا ہے کہ 3 4 سال 5 6 سال کی ڈگری ہے تو 6 سال کو ٹائم بھی تو گزارا، بھائی پڑھنے گئے ہو تو پڑھ ہی لو۔ وہ کہتے ہیں یار ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا کچھ، اب 6 سال یونیورسٹی میں آنا جانا ہے تو کوئی ٹائم پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ تو ٹائم پاس یہی ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں، 5 6 سال دوستی رہے گی، پھر وہ اپنے راستے اور یہ اپنے راستے۔ یہ کہاں سے نکال لیا ہے ہم لوگوں نے؟ کہاں سے یہ عادت ہمارے اندر آ گئی ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ مغربی تہذیب کا اثر ہے جو ہم پر پڑ چکا ہے۔ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان کی آج حالت یہ ہو چکی ہے، ایسی بے حیائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ یہود بھی شیطان بھی حیرانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ یہ بے حیائی کا کام انہوں نے کہاں سے نکال لیا، یہ تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ایسی ایسی بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم شیطان کو ہی ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بے حیائی تو یار میں نے بھی نہیں سوچی تھی جو تم نے آج کر دکھائی۔ تو یہ جو دن ہے چاہے وہ 14 فروری ہے جو بھی ہے، اس کا سراسر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کو جو اسلامی تعلیمات پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ لوگ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں پہلے بھی پسند کی شادی کرو نا، پھر آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ کمٹمنٹ کر سکو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر میں بات کر سکو کہ مجھے عورت پسند ہے، لڑکی پسند ہے، آپ میرا رشتہ کر دیں اس کے ساتھ۔ پتہ ہے ابا ہی نے مار مار کے جوتے جو ہے وہ سر لال کر دینا ہے، تو شادی کرو، کرنی ہے تو، نہیں کرنی تو جان چھوڑو، اس کی بھی اپنی بھی۔ اچھا یہ بھی ایک جو ہے وہ بات سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ صرف لڑکوں کی طرف سے نہیں ہے، ہماری عورتوں کے اندر بھی بے حیائی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام عورت کو تعلیم دینے سے نہیں روکتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی عورت کو جاہل گھر پر بٹھا کر رکھ چھوڑیں، وہ جاہل ہو، اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، کچھ بھی نہ، نہیں، یہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ آپ تعلیم لازمی دیں اپنی بچی کو، جو بھی آپ کی محارم بہن ہے، آپ کی کوئی بھی ہے، تعلیم دیں، پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ یہ اسلام جو ہے، اسلام کی عورتیں پہلے بھی کرتی تھیں۔ اچھا ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ اس بات پر یہ دلیل آتے ہیں کہ حضرت ختیجہ بھی تو کرتی تھیں، وہ تجارت کرتی تھیں، وہ اتنی بڑی جو ہے وہ بزنس وومن تھیں، تو ہم اگر کچھ کر لیتی ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ختیجہ بزنس وومن اینڈ پہ وہ درجہ ہے، سب سے پہلے وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور نبی پاک کی زوجہ ہونے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ 22واں پارہ ہے یہ، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے گلوں پر ڈال کے رکھیں۔ یہ حیا کا طریقہ اللہ نے سکھایا انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج اور ان کی بیٹیوں کو۔ تو حضرت خدیجہ زوجہ رسول ہیں، ان کا پردہ کسی کو یاد نہیں ہے، ان کا زوجہ ہونا کسی کو یاد نہیں ہے، ان کی حیا کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ بزنس وومن تھی۔
وہ تاجر تھی، تاجرہ تھیں، وہ تجارت کرتی تھی. تو یہ دلیل لے کر آنا کہ وہ تاجر تھی تو پھر ہمیں بھی وہ تجارت کس انداز سے کرتی تھی؟ وہ مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے روانہ کرتی. خود کبھی وہ مارکیٹ نہیں جاتی تھی، نہ ہی جو ہے وہ جا کر خود تجارت کرتی تھی. لوگ مقرر ہوتے تھے اور ان لوگوں کو وہ اپنا مال دے کر روانہ کرتی تھی مختلف شہروں کی طرف، اور وہ ان کا مال بیچ کر نفع کما کر لاتے، اور کچھ حصہ وہ انہیں دیتی اور کچھ حصہ آپ استعمال فرماتے. یہ تجارت ہے. تو ایسا کام کرے کوئی کون روکتا ہے؟ لیکن ہم نے شریعت کو اپنے اصول کی طرف لے کر آنا ہے. شریعت ہمارے لیے صرف نفسانی خواہشات کی پیروی کا نام رہ گیا ہے. شریعت کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو میرے دل میرے نفع میں آئے تو وہ شریعت ہے، باقی کوئی شریعت نہیں ہے. تو بھائی یہ شریعت پھر آپ کی شریعت ہے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے. یہ شریعت پھر اللہ اس کے رسول کی شریعت نہیں ہے. یہ آپ نے کو اپنی نئی شریعت بنا لی ہے. اللہ اس کے رسول کی شریعت تو حیا کا درس دیتی ہے. اللہ اس کے رسول کی شریعت تو پاک دامنی کا درس دیتی ہے. جس شریعت کے اندر حیا اور پاک دامنی نہیں ہے تو وہ شریعت محمدی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ اس کے رسول کی شریعت نہیں ہو سکتی. وہ کوئی خود سے بنائی ہوئی گھڑی ہوئی شریعت ہو سکتی ہے، وہ اصل شریعت نہیں ہو سکتی. تو اپنے اندر، اپنے جاننے والوں کے اندر حیا کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. ہماری عورتیں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں تو ہمیں بالکل جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں رکھنا چاہیے. ان پر نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ بچی ہماری پڑھتی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے ساتھ، کوئی پریشانی تو نہیں اس کو، کوئی ٹینشن تو نہیں اس کو. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ماڈرنزم کے نام پر اور آزادی کے نام پر کہیں کہ یار نہیں اب میں اپنی بچی سے پوچھوں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی تمہیں پریشان تو نہیں کرتا. یہ حق ہے آپ کا، آپ والد ہیں اس کے، آپ بھائی ہیں اس کے. کل جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس ماڈرنزم کے چکر میں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو. جو دیوس آدمی ہوتا ہے، یعنی جو قدرت ہونے کے باوجود اپنے ماتحت عورتوں کو حیا اور پردہ نہیں کرواتا، وہ بندہ دیوس کہلاتا ہے. اور اس کی سزا نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور سے بھی آ جاتی ہے. بندہ 500 سال دور ہو، سفر کر کے جائے 500 سال، پھر جنت پہنچے گا. اتنی دور جنت کی خوشبو پہنچ جاتی ہے. تو جو دیوس ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اس وصف کو اجاگر کرنے کی ضرورت. یہ وصف ہے، انسان کی فطرت کے اندر حیا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان فطرتاً بے حیا پیدا کہ بے حیا نہیں ہے. انسان فطرتاً حیادار ہے. بس ہم اس وصف پر ایک پردہ اور ایک چادر ڈال دیتے ہیں کہ وہ وصف دب جاتا ہے. اس وصف سے پردہ ہٹائیے، اس وصف سے چادر ہٹا کر اس وصف کو اجاگر کیجئے. حیا اجاگر ہو گئی تو یقیناً ایمان بھی کامل ہو جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.